السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیا حال چال دوستوں، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آ گئے ہیں سیرت النبی دی کریکٹر آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیریز کا پارٹ 2 لے کر۔ آپ سبھی نے جیسے کہ پچھلی ویڈیو میں دیکھا، ہم نے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا تھا اور ہم نے دیکھا تھا کہ آپ نے اپنی زندگی کتنی سادگی سے گزاری اور آپ کتنے جنرس اور کائنڈ انسان تھے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں بھی ہم یہی جانیں گے کہ کیوں آپ سے کہا جاتا ہے رحمت للعالمین، اور پچھلے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ اور آپ سبھی کا شکریہ، آپ نے اتنا پیار دکھایا پچھلی ویڈیو میں۔ تو چلیں اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، جیسا پچھلی ویڈیو میں ہم نے جو سیکوینس فالو کیا تھا، اس میں ہم نے پہلے آپ کی سمپل اور سادہ لائف کے بارے میں بات کی تھی، اس کے بعد ہم نے آپ کی سیرت پر بات کی تھی۔ تو چلیں آج بھی اسی پیٹرن کو فالو کرتے ہیں۔ تو پہلے ہم آپ کی سمپل لائف کے بارے میں جانتے ہیں کہ آپ نے اپنی زندگی کیسے گزاری۔ شروع کرتے ہیں۔ صحیح مسلم 1635 میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تب نہ تو آپ کی فیملی کے پاس ایک دینار تھا، نہ ہی ایک درہم تھا، نہ ہی کوئی بکری تھی، نہ ہی کوئی اونٹ تھا۔ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی اتنی سمپل اور ایسی فائنینشیل کنڈیشن میں گزار کے گئے کہ آپ کی دنیا سے جانے کے بعد، آپ کی وفات کے بعد آپ کی فیملی کے پاس ایک دینار اور ایک درہم تک نہیں بچا تھا۔ آپ نے ہر چیز چیریٹی میں دے دی۔ اس کے بارے میں ہم آگے بات کرتے ہیں۔ صحیح البخاری 3092 اور 93 میں آتا ہے۔ یہ کافی بڑی حدیث ہے، تو میں آپ کو ایک پرٹیکولر پارٹ دکھا دے رہا ہوں، جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری جو بھی پراپرٹی ہوگی will not be inherited، مطلب آپ کی جو بھی پراپرٹی ہوگی وہ آپ کے آگے آنے والی جنریشنز میں نہیں بانٹی جائے گی، نہیں تقسیم کی جائے گی۔ جو whatever we leave is صدقہ، جو بھی ہم یہاں پہ ہم سے مراد نبی ہے، کہ جو بھی نبی چھوڑتے ہیں اپنی وفات کے بعد وہ صدقہ میں دے دیا جاتا ہے، مطلب چیریٹی میں۔ تو اس بات پر حضرت فاطمہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیچ میں اختلاف بھی ہوتا، آپ پوری حدیث پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ کی جو بھی پراپرٹی تھی وہ انہیریٹڈ نہیں کی گئی تھی، وہ چیریٹی میں ہی دے دی گئی تھی۔ جیسے کہ صحیح البخاری 644 میں آتا ہے، ایک بار حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے جا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں چاہوں گا کہ اس احد پہاڑ کے برابر تک میرے پاس سونا آ جائے، ورنہ اس کا ایک دینار بھی میرے پاس 3 دن سے زیادہ نہیں رکے گا، کہ سارا میں چیریٹی میں دے دوں گا۔ I would have spent all of it amongst Allah's slave، اور جو بھی بچے گا وہ صرف اتنا ہی میرے پاس بچے گا جتنا میں اپنا لون ڈیبس، جو بھی آپ کے اوپر قرضہ تھا، جو بھی ادھاری تھی، اس کو چکانے کے لیے رکھوں گا۔ سملرلی صحیح البخاری 1491 میں آتا ہے کہ ایک بار امام حسن نے ایک کھجور اپنے منہ میں رکھ لی، اور وہ جو کھجور تھی وہ چیریٹی میں دی گئی ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو اپنے منہ سے تھوکو، کیا تم نہیں جانتے کہ ہم سے یہاں پہ پھر مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور پروفٹس ہیں اور ان کی فیملی ہے۔ ڈونٹ یو نو دیٹ وی ڈو ناٹ ایٹ اے تھنگ وچ از گیون ان چیریٹی، کہ ہم وہ نہیں کھاتے جو کوئی بھی چیز جو چیریٹی میں دی گئی ہو، مطلب آپ کے اوپر کوئی بھی ایسی چیز جو زکوٰۃ میں دی گئی ہو، جو صدقے میں دی گئی ہو، وہ حرام تھی۔ جیسے کہ یہ لوگ کہتے ہیں آج کل کے معاشرے کے جاہلانہ لوگ کہ معاذ اللہ آپ نے دین اپنے پاس سے بنایا اور ایسا آپ نے پیسوں کے لیے اور عیش و آرام کے لیے کیا، نعوذ باللہ۔ تو اگر آپ ایسا پیسوں کے لیے کرتے تو آپ تو لوگوں سے یہ کہتے کہ زیادہ سے زیادہ زکوٰۃ مجھے دو، زیادہ سے زیادہ صدقہ مجھے دو، لیکن قربان جاؤں اس نبی پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور بھی جو آپ کے نواسے نے اپنے منہ میں رکھ لی تھی، جو زکوٰۃ سی دی گئی تھی، اس کو تک تھوکنے کو کہہ دیا۔ آپ نبیوں کے اوپر زکوٰۃ کی چیز یا صدقے کی چیز حرام ہوتی ہے۔ صحیح البخاری 6034 میں آتا ہے کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز مانگی ہو اور آپ نے اس کے لیے منع کیا گیا ہو۔ Never was the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم asked for a thing to be given for which his answer was no۔ صحیح البخاری 6036۔ یہ اتنی پیاری حدیث ہے، اس کو پڑھ کے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ایک بار ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بردہ لائی، ایک طریقے کے آپ شال سمجھ سکتے ہیں، تو اس عورت نے کہا
اے اللہ کے نبی یہ میں آپ کے لیے لائی ہوں کہ آپ اسے اوڑھ لیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لے لیا، اور کیونکہ آپ اس کی نیڈ میں تھے، بیکاز ہی واز ان نیڈ آف اٹ، اور اس کے بعد اس کو پہن لیا. تو ایک شخص وہاں پہ آپ کے ساتھیوں میں سے تھے، انہوں نے آپ کو وہ پہنتے ہوئے دیکھا، وہ اوڑھے ہوئے دیکھا، تو انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی پلیز گیو اٹ ٹو می ٹو ویئر، کہ آپ یہ مجھے دے دیں اوڑھنے کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں کہا. دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ یس. اس کے بعد آپ وہاں سے چلے گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شال کی نیڈ میں تھے، لیکن پھر بھی آپ سے جب کسی نے اس چیز کے بارے میں مانگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا، اور خوشی خوشی ان شخص کو وہ شال دے دی. تو اچھا، اب کچھ نان مسلمس مجھ سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی پیچھے تو دکھا رہے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چیریٹی اور زکوٰۃ یا صدقے کا جو بھی مال تھا وہ حرام تھا، یہاں پہ تو آپ نے اس شال کو لے لیا. تو یہ ایک گفٹ تھا، اور تحفہ دینا اور تحفہ لینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت پیاری سنت ہے. جیسا کہ صحیح البخاری 2577 میں آتا ہے کہ سم میٹ واز براٹ ٹو دا پروفٹ، کچھ میٹ آپ کے پاس لایا گیا اور آپ کو بتایا کہ یہ جو میٹ ہے یہ چیریٹی میں دیا گیا ہے بریرہ کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بریرہ کے لیے تو صدقہ تھا، لیکن ہمارے لیے یہ ایک تحفہ ہے، کیونکہ وہ ان کو صدقے میں دیا گیا تھا، لیکن انہوں نے ایز اے گفٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. جیسا کہ اس حدیث میں آتا ہے، اس سے پچھلی حدیث میں 2576 میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب بھی کوئی میل لایا جاتا تھا تو آپ پہلے پوچھتے کیا یہ گفٹ ہے یا صدقہ ہے. اگر آپ کو بتایا جاتا تھا کہ یہ صدقہ ہے تو آپ اپنے کمپینین سے کہتے تھے کہ کھانے کو، لیکن اگر وہ گفٹ ہوا کرتا تھا تو آپ اپنے صحابہ اور اپنے کمپینینس کے ساتھ مل کے اس کو کھا لیا کرتے تھے. تو گفٹ لینا اور گفٹ دینا آپ کی ایک سنت ہے، لیکن آپ صدقے کا یا چیریٹی کا مال آپ نہیں لے سکتے تھے، کیونکہ وہ آپ کے اوپر حرام تھا. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز میں سے ایک ٹیچنگز یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص کسی ایک بیوہ کو یا کسی ایک غریب کو مدد کرے گا، چاہے وہ مدد فائنینشیلی ہو یا کسی بھی طریقے کی ہو، سپورٹ کرے گا، the one who strives to sponsor a widow or a poor person، تو وہ ایسے ہوگا جیسے کہ اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا ہو. جیسے کہ اس جامع ترمذی 2016 میں آتا ہے آپ کی سیرت کے بارے میں کہ ایک صحابہ نے حضرت عائشہ سے آپ کی سیرت کے بارے میں پوچھا، تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روڈ نہیں تھے، نہ ہی آپ مارکیٹ میں چیخا کرتے تھے، نہ ہی آپ ایک کسی برے کے ساتھ برے طریقے سے پیش آتے تھے. He would not return an evil with an evil، بلکہ آپ معاف کرنے والے تھے. But rather he was pardoning and forgiving. صحیح البخاری 6033 میں آتا ہے کہ حضرت انس سے روایت ہے، the prophet صلی اللہ علیہ وسلم was the best among the people and was the most generous of them and was the most bravest of them، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں میں سب سے بہترین انسان ہیں، سب سے موسٹ جنرس، سب سے زیادہ جنرس اور کائنڈ انسان تھے. ایسا حضرت انس نے کیوں فرمایا، ایسا حضرت انس نے کیوں کہا؟ اس کا ثبوت ہمیں ملتا ہے صحیح البخاری 6038 میں کہ حضرت انس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت 10 سال تک کی، اور آپ نے کبھی بھی حضرت انس سے ایک اف تک نہیں کہا. رسول اللہ نے حضرت انس سے 10 سالوں میں ایک اف تک نہیں کہا، اور نہ ہی کبھی ان کے اوپر کوئی بلیم ڈالا یہ کہہ کے کہ تم نے ایسا کیوں کیا یا تم نے ایسا کیوں نہیں کیا. اس لیے حضرت انس نے فرمایا the prophet was the best among the people and was the most generous of them. اللہ اکبر. صحیح ابن حبان 522 میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرمایا کہ اگر کوئی شخص تمہیں اس چیز کے دوارا بے عزت کرے جو وہ تمہارے بارے میں جانتا ہے تو تم اس کو اس سے بے عزت نہ کرو جو تم اس کے بارے میں جانتے ہو، کہ تمہارے لیے تو اس کی ایک نیکی ہوگی اور اس شخص کے اوپر گناہ ہوگا جس نے ایسا بولا ہے، جس نے وہ بولا ہے. صحیح بخاری 30 میں آتا ہے کہ ایک بار ایک صحابہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے ملے جو کہ بالکل ویسے ہی کپڑے پہنے تھے جیسا ان کا سلیو ویسے کپڑے پہنا تھا، مطلب دونوں سملر کپڑے پہنے تھے. تو اس کے بعد ان سے اس کا ریزن پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے ایک شخص کو گالی دے دی اس کی ماں کے لیے کچھ غلط الفاظوں کا استعمال کرتے ہوئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او ابو ذر، کیا تم نے اس کی ماں کے لیے کچھ غلط الفاظوں کا استعمال کیا؟ تم میں ابھی بھی کچھ گمراہی ہے. اب ذرا میرے نبی کے الفاظ دیکھیں، یور سلیوز آر یور بردرس، تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں.
اینڈ اللہ ہیز پٹ دیم انڈر یور کمانڈ, اور اللہ نے ان کو تمہاری نگرانی میں رکھا ہے. سو whoever has a brother under his command should feed him what he eats and dress him what he wears. تو اگر کسی کا بھائی اس کے کمانڈ میں ہے تو وہ اسے اپنے بھائی کو وہی کھلانا چاہیے جو وہ کھائے, اور وہی پہنانا چاہیے جو وہ پہنے. اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا, ڈو ناٹ آسک دیم ٹو ڈو تھنگس بیونڈ دیئر کیپیسٹی اینڈ اف یو ڈو سو دین ہیلپ دیم, کہ ان پہ اتنا کام نہ ڈالو, ان پہ اتنا بوجھ نہ ڈالو جو وہ نہ کر پائیں, جو ان کی کیپیسٹی میں نہیں ہو, اور اگر تم ایسا کرو تو ان کی مدد کرو. اسلام میں تو یہ سلیوز کا مرتبہ ہے, اللہ کے نبی نے تو سلیوز کے لیے یہ بات کہی ہے. صحیح البخاری 5978 میں آتا ہے کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی, میری ماں ایک مشرکہ ہے, سو میں ان کے ساتھ کیسے بیہیویئر سے پیش آؤں, میں آئی ٹریٹ ہر کائنڈلی. اس حدیث کا ایک اور ورژن ملتا ہے, اس میں پورا واقعہ ڈیٹیل سے بتایا گیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں, ان کے ساتھ اچھے سے پیش آنے کو بتایا. اللہ کے نبی تو غیر مسلمانوں کے ساتھ بھی اچھے سے پیش آنے کو بتا رہے ہیں. صحیح مسلم 1403 میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی عورت تمہارے دل میں کوئی وسوسہ ڈال جائے تو تمہیں اپنی بیوی کے پاس جانا چاہیے, اس کے ساتھ حلال طریقے سے حلال تعلقات بنانے چاہیے, جس سے تمہارے دل میں جو بھی ہے وہ نکل جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو حرام تعلقات سے بھی بچنے کی صلاح دے رہے ہیں, کہ ایلیگل سیکشول انٹرکورس سے بچنے کے لیے اور حلال طریقے سے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بتا رہے ہیں. سملرلی صحیح الجامی 5045 میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تمہارے لیے بہتر ہوگا کہ اپنے سر میں لوہے کی کیل ٹھکوا لو, اس سے کہ تم ایک نامحرم کو ٹچ کرو. If one of you were to be stabbed in the head with an iron needle, it would be better for him than touching a woman whom he is not permitted to touch. جامعہ ترمذی 1987 میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ اچھے سے پیش آؤ, اچھے بیہیویئر سے پیش آؤ. Treat the people with good behavior. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کتنی خوبصورت رہی ہوگی, آپ اس حدیث سے اندازہ لگا سکتے ہیں. صحیح البخاری 1356 میں آتا ہے کہ ایک یہودی لڑکا تھا, وہ اللہ کے نبی کی خدمت کیا کرتا تھا اور وہ بیمار ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے, اس سے ملنے, اور اس کے سرانے پر بیٹھے, اس کے پاس بیٹھے اور اس سے اسلام قبول کرنے کے بارے میں کہا. تو اس لڑکے نے اپنے والد کی طرف دیکھا, اس کے بعد اس نے اسلام قبول کر لیا. اینڈ دا بوائے embraced اسلام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنی اچھے اخلاق, اپنی اچھی سیرت کے دم پہ اسلام کو پھیلایا ہے, اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے. خیر دوستو, آج کی اس ویڈیو کے لیے اتنا کافی ہے. باقی انشاءاللہ ملتے ہیں اس سیریز کے پارٹ 3 میں. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.